نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون۔ قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ ثمود یہ وہی قبیلہ ہے جو اپنے جد ثمود اور اپنے بھائی جدیس کے نام سے مشہور ہے۔ اسی قبیلے کا جد اور بھائی اور اس کا بھائی جدیس دونوں عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ عرب العائرہ میں شامل عرب ہی کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو وادی حجر میں سکونت رکھتا تھا۔ یہ وادی تبوک اور حجاز کے درمیان واقع تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر سے مسلمانوں کے ساتھ جب تبوک جاتے ہوئے جب گزرے ہیں تو اسی زمانے میں غزوہ تبوک وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہم اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر کے حسب موقع کریں گے۔ قوم ثمود بت پرست تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن حاجر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کو کر کے ان کی ہدایت کے جس نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ اصنام پرستی سے رک جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس قوم کے کچھ خاص لوگ تو اس پر اور اس کے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، البتہ ان میں سے اکثر لوگ کفر کے اوپر قائم رہے، بلکہ اپنے قول و فعل سے حد درجہ ان کی مخالفت کرنے لگے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے، بلکہ ان کی اس اونٹنی کو مار ڈالا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اتمام حجت کے لیے دلیل بنا کر ان پر اتاری تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو دی تھی، جسے ناقۃ صالح کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں گھیرا اور ان پر وہ عذاب نازل کیا جس کا ذکر اس نے یعنی اللہ پاک نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر سورہ ہود، سورہ حجر اور سورہ اسراء یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ میں اور سورہ شعراء اور سورہ نمل میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ تمام ہدایات بھی ارشاد فرمائیں جو اس نے اپنے بندے اور نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہنچائیں، لیکن جب وہ بت پرستی کے اوپر قائم رہے اور اس سے ہٹنے کا نام تک نہ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جو ہے ان کے پر عذاب نازل فرمایا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بچا دیا جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے۔ اللہ تعالی نے اس قوم اور اس پر عذاب الہی کا ذکر سورہ برا اور سورہ ابراہیم، سورہ فرقان اور سورہ قاف اور سورہ نجم اور فجر میں بھی کیا ہے۔ ان تمام قرآنی صورتوں میں اگرچہ انبیاء اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ وغیرہ کے ذریعے ان کی قوم پر توریت اور زبور میں جو ہدایات بھیجی گئی تھی اور اسے خدائے واحد پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا بطور خاص انہی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی قوم ثمود کی نافرمانی، سرکشی کا ذکر بھی اس کے انجام سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ہم نے کہ ایک قرآنی آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نبیوں کو مبعوث کیا، جب انہوں نے نبیوں کی نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہیں غرق کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں ہم نے عنوان بالا کے تحت قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر اور اس پر عذاب الہی کا اور حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھنے نیز ان کے متبعین کو اس عذاب سے بچا لینے کا ذکر کیا ہے۔
قوم سمود پر عذاب الہی کے سلسلے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتِينَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا۔ مذکورہ بالا ناقہ کے قتل کا مرتکب اگرچہ قوم سمود کا رئیس قدار بن سلف بن جندع ہوا تھا، لیکن اس کی سزا اس کی ساری قوم نے جو کفر اور سرکشی میں اس سے کم نہ تھی بھگتنی پڑی۔ قدار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زانیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس نے سالف کے بستر پر جنم لیا تھا اس لیے اسے قدار بن سلف بن جندع کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ اس کے باپ کا نام سیبان تھا۔ قوم سمود کے رئیس قدار کی رنگت سرخ بتائی گئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے جسم اور چہرے پر گہرے نیلے دبے تھے۔ حضرت امام احمد نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کا ذکر فرمایا ہے، جس میں آپ نے حضرت صالح اور ان کی قوم سمود اور ان پر باری تعالی اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل جو اونٹنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح کو عطا فرمائی تھی اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ناقۃ صالح یعنی حضرت صالح کی اونٹنی کے اوپر جو ظلم کیا اس قوم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کے قتل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ نیز اس قدم پر بالآخر عذاب الہی کا جو قصہ جو واقعہ پیش آیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی قرآن مقدس کے اندر پیش فرمایا ہے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی ایک خطبہ غزوہ بدر کے بعد تیسری شب کو مدینہ واپس جاتے ہوئے اہل کلیب کے سامنے اس وقت پیش فرمایا جب آپ سواری کے اوپر سوار ہو چکے تھے اور اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ وہاں سے کوچ کرنے کو اپنے ہمراہیوں کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے اہل کلیب سے فرمایا کہ تم اپنے ہوتے ہوئے اپنے نبی کو یعنی مجھے تکلیف پہنچاتے رہے، جبکہ غیروں نے یعنی مدینہ والوں نے میرا ساتھ دیا۔ تم نے میرے قتل کی سازش کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے غیروں نے مجھے بچانے کی کوششیں کی۔ میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ کے احکامات پہنچائے، لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی بلکہ میری مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے اور اس کے اوپر کمر بستہ ہو گئے۔ اب آخر میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑے، لیکن تم نے اس کا انجام دیکھ لیا کہ میرے رب نے اپنے فضل و کرم سے تمہاری کثرت تعداد کے باوجود، ہماری قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود جو ہے ہمیں تمہارے اوپر غالب کیا۔ یہ میرے اللہ کا محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیکن کیا میرے رب کی حقانیت اور میری تمہارے نبی کی حیثیت سے صداقت کا ثبوت نہیں ہے؟ یعنی میرا تمہارے اوپر غالب آ جانا تمہاری کثرت تعداد کے باوجود، تمہارے پاس اوزار کی کثرت کے ہونے کے باوجود، پھر بھی میں تمہارے اوپر غالب آ گیا، کیا یہ میرے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کے خاتمے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ میں آپ ہی کے ساتھ تھے، تو آپ نے عرض کیا، حضرت عمر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو قوم نوح اور اقوام عاد و ثمود کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیتے۔ تو حضرت عمر کی یہ بات سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں انہیں آیات قرآنی بارہا بتا چکا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکات سے کہیں باز آنے والے تھے، تاہم یہ بھی اپنا انجام کچھ دیکھ چکے ہیں اور کچھ آگے چل کر کے دیکھ لیں گے۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حج کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مدینہ جاتے ہوئے وادی عصفان سے گزر رہے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ ہی کے ساتھ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر مجھے بتائیے اس وادی کا کیا نام ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کا استفسار جب سنا تو آپ کے سوال کے جواب کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس وادی کو وادی عصفان کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ جواب سن کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کے لیے جاتے ہوئے اسی وادی سے گزرے تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے سال حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وادی حجر سے۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ارض سمود کے قریبی وادی حجر سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہیوں نے وہاں خیمے گاڑ لیے، وہیں پہ خیمے نصب کر لیے، چشمے سے پانی پیا جس سے قوم سمود کے لوگ پانی پیا کرتے تھے، اور اپنی سواری کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالا۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چولہے کی لکڑیاں جلا کر بھسم کر دو اور اپنے اونٹوں کا باقی ماندہ چارہ ختم کر دو، جلا دو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں سے جلد کوچ کر جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر پہنچے جہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ اس زمین میں سے جلدی سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو مبادا انہیں بھی کسی عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ البتہ وہ اسے دیکھ کر عذاب الہی سے خوف کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد نے ایسی ہی ایک روایت عفان عبدالعزیز بن مسلم اور عبداللہ بن دینار کی زبانی عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بیان کی ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے سال سرزمین سمود کی قریب وادی حجر سے گزرتے ہوئے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا تھا کہ وہ اس سرزمین میں داخل ہوں، اس سرزمین کے اندر وہ داخل نہ ہو جہاں قوم سمود عذاب الہی سے دوچار ہو چکی ہے، بلکہ اسے دور سے دیکھ کر عذاب الہی سے خوف کا سبق حاصل کریں۔ مذکورہ بالا روایات کے علاوہ قوم سمود کے بارے میں کچھ ایسی روایات بھی سننے میں آئی ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مستند نہیں ہیں، لہٰذا ایسی روایات پر اعتبار نہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ متعلقہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے متضاد تو نہیں ہے، وہ روایات جو بیان کی جا رہی ہیں احادیث نبویہ سے متضاد تو نہیں ہے، قرآنی آیات سے متضاد تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انہیں لے لیا جائے، اگر وہ ایسی ہیں تو انہیں مسترد کر دیا جائے۔